عالهادي وآله قلبك لو صلى تلبس الجنة روحك تتدلى عالهادي وآله قلبك لو صلى تلبس الجنة روحك تتدلى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على ناظرین سلام علیکم، الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ ہمارے ساتھ مسلسل الگ الگ موضوعات پر ہمارے ساتھ بنے رہے۔ ہم عشرہ کرامت کے عنوان سے آپ حضرات کے روبرو ہیں۔ اس سے قبل کہ میں مولانا موصوف سے کے سامنے سوال پیش کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الجل اردو ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ علوم آل محمد کو آگے نشر کیا جا سکے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ جلال پوری ہیں۔ میں ان سے سوال کروں گا امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مولانا، میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہم کو وقت دیا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کو یہ رضا کا لقب کیوں ملا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیونکہ کسی اور امام کو یہ لقب نہیں ملا، امام علی رضا علیہ السلام کو یہ لقب کیوں ملا؟ اس کا جواب پیش کریں آپ ناظرین کی خدمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں بطفیل محمد اور آل محمد علیہ السلام دعا گو ہوں۔ اس ویڈیو چینل العجل اردو ٹی وی کے حوالے سے پیغامات کو نشر کرنے کا جو سلسلہ جاری و ساری کیا ہے، یہ واحد امام ہیں کہ جن کو رضا کا لقب ملا، اور رضا کا لقب کسی بھی معصوم کو، کسی بھی امام کو نہیں ملا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، جہاں تک علماء کرام نے بتایا، جہاں تک تفاسیروں نے بتایا، ہمیں آگاہ کیا، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اگر رضا غریب جیسے امام کو پروردگار عالم نے رضا کہہ کے نہ پکارا ہوتا تو شاید قرآن کی وہ آیت ادھوری رہ جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت آخر مظلوم کربلا سے کہا تھا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ میں تم سے راضی ہوں، اور اس کی آیت کے پہلا فقرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اے حسین اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رضا غریب کو راضی برضا الہی ہونے کی غرض سے اس حوالے سے پروردگار عالم نے اپنے بھیجے ہوئے تمام ائمہ میں سے ایک امام کو چنا، تاکہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی یہ امام دلیل بن سکے۔ اور ہمارے رضا غریب نے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر علوم دینیہ کو نشر کیا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے کہ سارے ائمہ کو اس قدر مناظرے کرنے کا موقع نہیں فراہم ہوا، لیکن الحمدللہ ہمارے امام رضا علیہ السلام کو اتنے زیادہ مناظرے کرنے پڑے، کچھ اپنی وجہ سے تاکہ علوم دینیہ لوگوں تک پہنچتا رہے، اور کچھ تو آپ کے دشمنوں نے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے مناظرے کروائے تھے، جس میں مامون جیسے ملعون کا خاص نام آتا ہے کہ اس نے امام کو کس کس طرح سے بلایا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہیں پہ ٹھہر کے ایک بات کہہ دوں کہ صرف اور صرف علوم دینیہ کو پہنچانا آپ کا مقصد تھا۔ کوئی بھی علم اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو امام رضا غریب نے اپنی زندگی میں چھوڑا۔ علم فلسفہ ہے، علم رجال ہے، علم منطق ہے، طب ہے۔ سب سے زیادہ مہارت جو آپ کو تھی وہ علم طب میں تھی، علم کیمیا جس کو کیمسٹری بھی کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو مہارت تھی۔ آپ کے زمانے میں علم کیمیا کے اوپر بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو آپ مشہور زمانہ ہوئے وہ علم طب کی وجہ سے مشہور زمانہ ہوئے، اس لیے کہ اس علم کی دنیا میں آپ نے بہت سارے کام انجام دیے اور لوگوں تک اپنی تمام وہ باتیں پہنچائیں
کہ جس سے لوگوں کو باقاعدہ طور سے فائدہ حاصل ہوا۔ قبلہ میں آپ سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ مامون رشید نے فضل ابن ربیع کے کہنے پر کیوں امام کو مدینے سے خراسان بلایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے سامنے کیا فضل ابن ربیع نے باتیں کی جس کی وجہ سے مامون رشید کو امام کو مدینے سے خراسان بلانا پڑا؟ جب اپنی حکومت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دور حکومت کا سلسلہ جیسے ہی شروع کیا، اس نے فضل ابن ربیع کو بلایا، اور ربیع کو بلانے کے بعد فوراً اس سے کہتا ہے یہ بتاؤ، میں نے حکومت تو سنبھال لی مگر میری حکومت کے سلسلے میں کوئی رکھنا تو نہیں ہے؟ تو فضل ابن ربیع نے کہا کہ تمہاری جو حکومت چلنے والی ہے اس کے 3 دشمن تمہارے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا 2 کو تو میں خود جانتا تھا لیکن یہ تیسرا کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ جیسے ہی یہ جملہ ارشاد پر جیسے ہی یہ جملہ کہا، فوراً فضل ابن ربیع نے کہا دیکھو مامون، ایک تو تمہارا اپنا بھائی امین ہے کہ جس سے تمہاری حکومت کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ فوراً مامون کہتا ہے، دیکھیں ظالم بادشاہ ہے نا، اس نے فوراً کہا کہ مامون کو تو میں قتل کر دوں گا، امین کو میں قتل کر دوں گا اور اپنے راستے سے اسے ہٹا دوں گا، ہوگا میرا بھائی۔ دوسرا، اس کا وہ خاص آدمی ہے، اس کا وہ خاص غلام ہے، اس کا وہ خاص نوکر ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، کہا کوئی بات نہیں، اس کو بھی میں ہٹا دوں گا اپنے راستے سے، اس کو بھی قتل کر دوں گا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ جو خود کے لیے حکومت چلاتا ہے، آج تک یہ چیز رائج ہے، جو خود کے لیے حکومت چلاتا ہے وہ اپنے بھائی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تیسرے، وہ شخص، اب یہ فضل ابن ربیع کہتا ہے کہ مامون سے کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم سنو گے تو بالکل پریشان ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا جلدی سے بتاؤ وہ تیسرا کون ہے کہ جس سے میری حکومت ہل جائے گی، میری حکومت کے لوگ دہل جائیں گے۔ فوراً وہ کہتا ہے کہ تیسرے اس کائنات میں آنے والے ایک معصوم امام ہیں جن کا نام امام رضا ہے۔ یہ فوراً گھبرایا اور گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ فضل یہ بتا دے یہ ہیں کہاں، رہتے کہاں ہیں، اور ان کی حالات کیسے ہیں، یہ بولتے کیسے ہیں، یہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، اور ان کا انداز زندگی کیا ہے۔ فضل کہتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں امام رضا کے بارے میں۔ آپ دیکھیں دشمن کے زبان سے کس طرح سے یہ باتیں جاری ہو رہی ہیں۔ امام رضا کے بارے میں فضل کہتا ہے کہ مامون تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں امام رضا کہ جو ایک مرتبہ ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو ایک مرتبہ ان سے گفتگو کر لیتا ہے وہ ان کا اپنا ہو جاتا ہے۔ اب یہ گھبرایا فوراً اور گھبرا کے کھڑا ہوا، کہا ایسا ہے کہ مجھے ان کا پتہ بتاؤ۔ کہا وہ مدینے میں رہتے ہیں، تمہیں ان کو مدینے جانا پڑے گا تمہیں ان سے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی فضل نے کہا، اس نے کہا نہیں ایسا ہے کہ میں اماری کا انتظام کرواتا ہوں، تم اماری کے اندر انہیں بٹھا کے لے آؤ۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت اچھا جواب دیا، ناظرین کے لیے انشاءاللہ ناظرین کے کام آئے گا، ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا، ہم ابھی رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اور اس کے فوراً بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی، تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ناظرین سلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ وقفے کے درمیان ہم پھر حاضر ہیں الجل اردو ٹی وی پر۔ ہمارے ساتھ ہیں مولانا خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ جلال پوری، جو سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ مولانا موصوف، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے خراسان کی طرف بڑھا تو بیچ میں جب نیشا پور میں یہ قافلہ پہنچا تو اس وقت بہت سے محدثین اور بہت سے دانشور اور علماء وہاں پر موجود تھے۔ روایتوں کے اعتبار سے 18,000 سے 25,000 محدثین موجود تھے، اور انہوں نے امام سے سوال کیا اور حدیث کی سند مانگی۔ اس وقت اہل سنت کے بہت مکتب فکر کے بہت بڑے مولانا احمد حنبل وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے امام سے جو سند مانگی اور امام نے آیتوں کی جو سند ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر وہ سند کسی بے ہوش انسان کے اوپر صرف سند پڑھ دی جائے تو وہ ہوش میں آ جائے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب جس امام کی سند اتنی معتبر ہے
اس نے اگر آیتوں کی تفسیر یا آیتوں کو کہیں بیان کیا تو اس کے کیا معروضات ہیں، آپ ناظرین کے لیے پیش کریں۔ ایک منزل ایسی آئی نیشا پور، جو علمی اعتبار سے مرکزیت حاصل تھی اس نیشا پور کو، وہاں پہ جیسے ہی یہ قافلہ رکا اور امام کی عماری کو جیسے ہی دیکھا تو وہاں تقریباً تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ 18,000 محدثین فی الوقت وہاں موجود تھے۔ اس میں کچھ امام کے چاہنے والے بھی تھے، کچھ امام کے چاہنے والے نہیں تھے۔ اب جو چاہنے والے تھے وہ آگے بڑھے، فوراً امام کی عماری کا استقبال کرنا چاہے، امام ابھی عماری سے باہر نہیں آئے، اور لوگوں نے فوراً کہنا شروع کیا ایسا ہے کہ آپ حدیث کی سند بیان کریں، حدیث کی سند بیان۔ سوچیے اتنے سے 18,000 محدثین اور ایک امام کی آمد پر سارے محدثین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کسی حدیث کی اور اپنی احادیث کی سند جو ہے وہ ہمارے سامنے ذرا پیش کیجیے۔ اب سنیوں کے امام نے یہ بات کہی ہے، احمد ابن حنبل امام ہے سنیوں کے، اس نے خود یہ بات انہیں لکھی کہ یہ وہ شخصیت ہے امام رضا علیہ السلام کہ ان کی سند ہی صرف جو حدیثوں کی سند ہے، اگر یہ سند ہی صرف کسی بیمار پہ پڑھ دی جائے تو بیمار شفا یاب ہو جائے، کسی غش کھائے ہوئے آدمی پہ پڑھ دی جائے تو اس سے غش سے فاقہ ہو جائے۔ اتنی اس کے اندر کیفیت ہے، اتنی بازمت ہے ان کی سند۔ چونکہ یہ جو سند بیان کرتے ہیں تو آپ سوچ لیجئے یکے بعد دیگرے معصوم، میں، میرے جد، میرے فلاں جد، میرے فلاں جد، میرے فلاں، ظاہر سی بات ہے جہاں اتنے ائمہ کی سند ہو جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو وہ سند لاجواب ہوگی۔ امام نے کوئی ابھی حدیث نہیں بیان کی تھی، ابھی صرف حدیثوں کی سند بیان کی تھی کہ یہ میرے والد محترم، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، اس طرح سے جیسے کہا تو احمد ابن حنبل خود اپنی کتاب کے اندر اور اپنے چاہنے والوں کو یہ بتاتے ہوئے نظر آئے پوری دنیا میں کہ ان کی سند ہی کافی ہے دنیا کو بچانے کے لیے، ان کی سند ہی اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان حدیثوں کو بیان کیا جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی۔ مولانا موصوف، میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ امام علی رضا ہوں یا دیگر ائمہ معصومین جنہوں نے صرف دنیا میں عدالت کو قائم کیا کہ حقدار کو حق مل سکے، کوئی ایک ایسا واقعہ ہے جو امام کے سامنے دربار میں پیش ہوا ہو اور امام نے اس حقدار کو حق دیا ہو اور جس کی وجہ سے مامون رشید کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہو اور جس کی وجہ سے اس نے یہ طے کیا ہو کہ امام کو ہم قتل کر دیں گے، ایسا کوئی واقعہ آپ کے علم میں ہو تو اس کی وضاحت کریں۔ ایک دن اس کے دربار میں یہ معاملہ آ ہی گیا، ایک شخص کو لوگ پکڑ کے لے کے آئے اور جیسے ہی پکڑ کے لائے تو ایک شور اٹھا کہ رے مامون بادشاہ یہ ایک چور ہے اور اس نے جو ہے وہ چوری کی ہے، لہذا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ مامون نے فوراً کہا کہ تلوار لائی جائے اور اس کے ہاتھ میں قلم کروں گا۔ چور آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا آج پہلی بار میں نے یہ سنا ہے کہ ایک چور کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ اب تو مامون کو جلال آ گیا، مامون گھبرایا بالکل، یہ کیا بات ہے، ایک چور مجھے چور کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں مامون، میں تیرے بارے میں خوب جانتا ہوں، تو وہ ہے کہ جس کے باپ نے مال غنیمت چرایا اور مال غنیمت چرانے کے بعد ایک کنیز بازار سے خریدی، اس کنیز کا تو بیٹا ہے، تو تیری جو نسل چری ہوئی ہے وہ ایک مال غنیمت اور بغیر اجازت کے مال حاصل کرنے کے بعد ایک کنیز کو خریدنا اور اس کے بعد اس سے اولاد ہونا، یہ صریحاً کسی بھی صورت سے جائز نہیں۔ تو اسی کا بیٹا ہے، ایک کنیز کا بیٹا ہے، تو میرے ہاتھ قلم کرے گا؟ کوئی ایسا انسان میرے سامنے لا کہ جو میرے ہاتھ قلم کرے۔ جیسے یہ جملہ اس نے کہا، مامون نے فوراً امام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ایسا کریں آپ اس کے لیے کچھ حد جاری کریں اور اس کو سزا دیں، آپ میرے ولی عہد ہیں۔ امام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تیرے کہنے سے ولی عہدی تو قبول کر رہا ہوں لیکن میں کوئی فیصلے نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا، آپ کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا، آپ کو فیصلہ تو کئی مرتبہ جب اس نے اصرار کیا تو امام نے کہا اگر فیصلہ ہی کروانا ہے تو حقیقت سن، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے،
اس لیے کہ میں بھی وہ جانتا ہوں جو اس پوری کائنات میں پوشیدہ ہے، لہذا تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا۔ امام سمجھاتے ہیں مامون جیسے مرون کو اپنی حرکتوں سے باز آ جا اور دنیا انسانیت کے اوپر ایسی حکومت رائج کر جس سے غریبوں کو فائدہ ہو، جس سے ہمسایوں کو فائدہ ہو، جس سے پڑوسیوں کو فائدہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی حقیقت کھل گئی تو ظالم کو غصہ آنے لگا، اسی غصے کے سبب آج جو تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف انہی باتوں کی وجہوں سے ایسا ہوا۔ عزیزو، جب ظلم اپنی حدوں سے آگے گزرتا ہے تو انسان کی جان لینے پہ تل جاتا ہے۔ یہی ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ جاری رہا۔ لیکن کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کیسا بھی پورا شوق زمانہ ہو، ہمارے پہلے امام سے لے کے آخری حجت تک کسی بھی امام نے اپنے دور میں حق کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی کسی امام نے کسی غریب کا حق مارا۔ امام نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر فساد برپا، امام چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عدالت قائم ہو جائے۔ فقط السلام، خدا حافظ۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت اچھا واقعہ بیان کیا جس کے ذریعے سے ناظرین کو امام علی رضا علیہ السلام کی عدالت کے بارے میں بھی پتہ چلا، اور میں آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں، اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین، ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الجل اردو ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ عشرہ کرامت کے عنوان سے نئے سوالات ہوں گے اور کوئی دوسرا خطیب ہوگا یا عالم دین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بنے رہیں۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عالهادي وآله قلبك لو صلى جلبس الجنة روحك تتدلى، عالهادي وآله قلبك لو صلى كان غصن الجنة